لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي العربي المدني وعلى سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليهم السلام وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات پڑھیں محمد. مسلسل نفس انسانی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. نفس، میں بار بار تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ شے ہے کہ جس کو اگر سوار لیا گیا تو دنیا سنور جائے گی. اگر نفس کو سوار لیا گیا تو جنت آپ کے قدموں میں ہوگی. کل میں نے سورہ شمس کی آیتوں کو بھی پڑھا تھا کہ پروردگار کیا کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا وہی کامیاب ہوا. اور پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جس نے اپنے نفس کو، نفس سے نامراد ہوا کون؟ جو اپنے نفس سے پھر گیا، وہی نامراد ہوا، وہی ناکامیاب ہوا. نفس بار بار آدمی کو روکتا ہے تاکہ وہ یہ کام نہ کرے، اللہ والا کام وہ نہ کرنے پائے. لیکن جہاں نفس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہیں نفس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اچھی طرف کی بھی دعوت دیتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں، آپ کے نفس میں دونوں چیز آتی ہے. پروردگار خود کہتا ہے فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے فجور اور تقوی دونوں اس میں رکھ دیا. نیکی بھی اس میں ہے اور بدی بھی ہے، تقوی بھی اس میں ہے اور بدی بھی ہے، بدکاری بھی ہے تو اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر یہ نفس بدکاری کی طرف لے جائے گا تو خود بخود تقوی والا نفس آپ کو روکے رہے گا. لیکن اگر ایک پلہ بھاری ہو گیا تو پھر اس کے بعد یا تو بدکاری میں انسان مبتلا ہوگا یا متقی و پرہیزگار بن جائے گا. اس کے بعد کی آیت کیا کہتی ہے؟ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اور جس کا نفس تقوی کی طرف مائل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نفس جا کے بدکاریوں میں پھنس گیا وہ نامراد ہو بھٹک گیا. ایام عزائے امام حسین آج دیکھتے دیکھتے 4 محرم بھی گزر گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان ایام میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کی جائے. میں نے کل واقعہ بھی پڑھا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ آیت اللہ تقی بہجت کے استاد کہتے ہیں کہ حق کے عزا یہ ہے کہ کم سے کم 10 دن جتنی مجلسیں ہوتی ہیں آدمی اس میں پہنچنے کی کوشش کرے. کیونکہ آپ خود محسوس کرتے ہوں گے جو عام دنوں میں مجلسیں ہوتی ہیں ان کا کچھ الگ ہوتا ہے، اور ان ایام میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ اور ان کا ربط کچھ الگ طریقے سے ہوتا ہے. آپ خود تصور کرتے ہوں گے. اور خود کیا رسول نے کہا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ. بے شک حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا ہوئی ہے، گرمی پیدا ہوئی ہے، اور یہ حرارت قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. کیسی حرارت؟ یہ حرارت کہ ہم اسلام کو پہچانیں گے، یہ حرارت دین کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، یہ حرارت حسین کے راستے پر چلیں گے، یہ حرارت سب سے بڑھ کے کبھی کسی ظالم کے آگے سر نہ جھکائیں گے، یہ حرارت. امام حسین خود کہتے ہیں میرے پاس 2 راستے تھے، یا ذلت کی زندگی لیتا یا عزت کی موت لیتا. امام حسین کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. ہم سے کوسوں دور ہے ذلت، ہم اپنا سر دیں گے لیکن ذلت کو قبول نہ کریں گے. آج ہم کو بھی یہی کام کرنا ہے. ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے، مر جائیں گے لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے.
لیکن اگر موت سے ڈر کے ذلت قبول کی جائے، موت سے ڈر کے ذلت کو قبول کر لیا جائے، موت سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی کیا جانے لگے، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو راضی کیا، تب یہ امام حسین کی مجلس کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے، امام حسین کی عزا کا اس پر اثر نہیں ہوا ہے۔ امام حسین کی ایک عزا ایک احتجاج ہے، کس کے لیے؟ ظالم کے لیے، کس کے لیے؟ خود اپنے اندر پائے جانے والے نفس کے لیے، کہ ہم اپنے نفس کو بیدار کریں۔ کیوں؟ جب خود آدمی بیدار نہیں ہوگا تو دوسرے کو کہاں سے بیدار کرے گا؟ جب خود نہیں ہے آدمی کے پاس تو دوسرے کو کہاں سے بیدار کرے گا؟ جب خود میں دین نہیں پایا جاتا تو دوسرے کو دین کے راستے پر کیا لے کے آئے گا؟ یہ اسلام و شریعت اس کی طرف بلا رہا ہے کہ دین کی طرف آؤ۔ امام حسین بار بار آپ مقاتل اٹھا کے دیکھیے، روز عاشور امام نے کتنے خطبے دیے ہیں۔ امام حسین بار بار صبح عاشور جناب زہیر کا خطبہ، جناب بریر کا خطبہ، امام حسین کا خطبہ، بار بار امام حسین میدان میں کسی شہید کے لاشے پہ جاتے تو خطبہ دے۔ آخر میں امام حسین کیا کہتے ہیں؟ میری باتیں تم پر اس لیے اثر نہیں کر رہی ہیں کیونکہ تمہارے شکموں میں مال حرام بھرا ہوا ہے، یعنی مال حرام اگر بھرا ہوا ہو تو امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم جیسے ذاکروں کی بات ہی الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام سامنے ہے، امام سامنے ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ امام آ جائیے۔ آج بھی ہم اپنے وقت کے امام کو بلا رہے ہیں، امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ اب آدمی دو طریقے سے امام حسین کو محبت کرتا ہے۔ آج کی مثال امام زمان سے لیجیے۔ آدمی دو طریقے سے امام زمان کی محبت کرتا ہے، ایک وہ جو کہتا ہے لبیک یا مہدی، اور ایک وہ جو دوسروں کے ساتھ ساتھ کہتا ہے لبیک یا مہدی، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ ایسے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ہرجوفی، جو بار بار دنیا کی نظروں کے سامنے کون ہے جو میرے مد مقابل آئے؟ میں حسین کا عاشق ہوں، حسین پہ مر مٹنے والا ہوں، حسین کا چاہنے والا ہوں، حسین کی سیرت پہ چلنے والا ہوں، حسین کو ماننے والا ہوں، حسین کے چرچے سننے والا ہوں، حسین کے چرچے کرنے والا ہوں، حسین کی عزت کرنے والا ہوں، حسین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوں، حسین کو اپنا بنانے والا ہوں، حسین جیسا بننے کی کوشش کرنے والا ہوں۔ عبداللہ بن ہرجوفی ہے۔ ہم امام کو بلاتے ہیں، امام آ جائیے۔ ایک وہ ہے جو یہ کہہ کے بلاتا ہے مولا آئیے، اسلحے تیار ہیں، مولا آئیے، تیار ہے کہ آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے، مولا آئیے ہم اس قابل ہیں کہ آپ کی قیادت میں نماز پڑھ سکیں، مولا آئیے ہمارا گھر اس قابل ہے کہ آپ اس میں آ کے بیٹھ سکیں، مولا آئیے ہماری کمائی حلال کی ہے کہ ہم آپ کو اپنے گھر کی روٹی کھلا سکیں۔ ورنہ خود کوئی سوچے جو اتنے طیب و طاہر ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو گئی ہو، کیا اس گھر کی غذا کھائیں گے جس کے گھر میں جوئے سے پیسہ آ رہا ہو، جس کے گھر میں سود کا پیسہ آ رہا ہو؟ کبھی نہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو امام پر لبیک کہتا ہے اور امام کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں، بس امام سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ امام کو دم بھرنے والا شیعہ نہیں چاہیے، امام کو عمل کے میدان میں اترنے والا شیعہ چاہیے۔ دم بھرنے والے ہزاروں ہیں، ایسے لوگ ہیں، نہ دین سے مطلب، نہ دنیا سے مطلب، نہ اللہ سے مطلب، نہ رسول سے مطلب، لیکن دم بھر رہے ہیں امام حسین کا۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ آپ حسین کو مانتے ہیں، آپ کے لیے جنت۔ امام حسین چاہتے کیا ہے؟ امام حسین نے کس لیے سر کٹایا؟ تاکہ صرف ان کا نام لیا جائے؟ نہیں، اس مقصد کو زندہ کیا جائے جس کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو دیا۔ عبداللہ بن ہرجوفی ہے جس کا خیمہ امام حسین کو نظر آ گیا ایک منزل پر۔ کیا کرتا؟ مولا کا بہت بڑا شیعہ ہوں، عاشق ہوں امام حسین کا، امام حسین پر جاں فدا کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، امام حسین خیمے میں داخل ہو، خود امام حسین گئے ہیں۔ اب تو مولا کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، مولا آئیے، احترام میں قالین بچھا دیا، فرش بچھا دیا، مولا بیٹھیے۔ امام بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی، کیونکہ عبداللہ بن ہرجوفی بھی مسافر سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو جانتا ہے کہ امام حسین کن حالت میں ہیں۔
دنیا میں عام ہو چکا ہے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اب یزید کے خلاف احتجاج بلند کر دیا ہے اور حسین کے قتل کی سازشیں چل رہی ہیں۔ کون ہے جو حسین کے مد مقابل جائے گا؟ کون ہے جو یزید کے خلاف جائے گا؟ کون ہے جو حسین کے ساتھ رہے گا؟ کون ہے جو یزید کے ساتھ رہے گا؟ نفس کس کو طرف کھینچتا ہے؟ کس کا نفس پاک و طاہر ہے کہ رسول والے کی طرف کھینچتا ہے، اور کس کا نفس اتنا گر چکا ہے کہ قتل امام پہ اسے مامور کر دیتا ہے۔ یہ اب دیکھا جائے گا، یا کچھ ایسے ہوں گے کہ امام بلائیں گے تو نہیں آئیں گے، اور کچھ کا صرف خواب و خیال میں امام سوچیں گے کہ کاش آ جاتا تو وہ آ جائیں گے۔ عبداللہ بن حر جوفی کے خیمے میں امام داخل ہوئے، بیٹھے، گفتگو شروع کی۔ عبداللہ بن حر جوفی، تم جانتے ہو کہ میں کس عالم میں ہوں؟ ہاں مولا جانتا ہوں۔ تو کیا چاہتے ہو؟ مولا آپ ہی بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ چلو عبداللہ میرے ساتھ چلو، میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ نفس کیا کہتا ہے؟ امام کا ساتھ نہ دینا، مار دیے جاؤ۔ اچھا نفس کیا کرے؟ وقت کی حجت پکار رہی ہے، چلو دوڑو، لبیک کہو۔ عبداللہ بن حر جوفی سوچتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے مولا دیکھ نہیں رہے سفر میں ہوں، کیسے چلوں؟ وہ جو ابھی تک دم بھر رہا تھا یا حسین یا حسین، زبانی اقرار، امام کو زبانی اقرار والا شیعہ نہیں چاہیے، امام کو دل سے ماننے والا شیعہ چاہیے۔ بار بار کہہ رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام حسین ہیں، کہتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ مولا تلوار بڑی قیمتی ہے، بڑی مہنگی ہے، اس کو لے جائیے، ٹوٹے گی نہیں۔ تلوار سے مجھے کچھ مطلب نہیں ہے، تم چلو۔ مولا میرا گھوڑا لے جائیے، بہت تیز رفتار کا ہے، تم چلو۔ مولا میرے ساز و سامان کو لے جائیے آپ۔ امام حسین نہیں، تم چلو۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن حر جوفی نے اپنے دامن کو بچا لیا، کس لیے؟ تاکہ حسین کے ساتھ نہ جانا پڑے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں کون والا شیعہ بننا ہے، عبداللہ بن حر جوفی کی طرح یا جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح؟ کیوں؟ ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے امام کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چلو لیکن جاتا نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو خط لکھ دیتے ہیں تو دوڑا چلا آتا ہے۔ یعنی امام کو زبانی اقرار والا شیعہ نہیں چاہیے، امام کو دل سے چاہنے والا شیعہ چاہیے۔ کیوں؟ زبانی اقرار والا شیعہ اگر امام سامنے ہوں گے تو امام کے ساتھ نہ جائے گا، اور دل سے ماننے والا شیعہ امام دور سے بلائیں گے تو دوڑتا چلا آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ عالم ہے اس وقت کے دم بھرنے والوں کا۔ اب آج ہمیں اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ العجل یا صاحب الزمان، آ جائیے مولا۔ اب کس طریقے سے بلا رہے ہیں؟ آ جائیں مولا، سامنے کھڑے ہو کے کہیں چلو تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عبداللہ بن حر جوفی جیسا جواب ہوگا یا جناب حبیب ابن مظاہر جیسا جواب ہوگا؟ کب یہ جواب ہوگا؟ جب نفس طاہر ہوگا تو حبیب ابن مظاہر والا جواب ہوگا، اور جب نفس بدی کی طرف چلا جائے گا تو عبداللہ بن حر جوفی والا جواب ہوگا۔ یہ دو جواب ہوں گے۔ نفس، امام حسین لوگوں کے نفس کو جھجوڑنے کے لیے اٹھے، نفس بدی کی طرف بڑی تیزی سے پلٹتے جا رہے تھے۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو ڈر کی وجہ سے پیچھے کر لیا کہ اگر خلیفۃ المسلمین کے پیچھے نہ گئے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت نہ کی تو مار دیے جاؤ گے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر ظالم کے ہاتھوں سے مرے تو شہید کہلاؤ گے، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، جن کے نفس مرے ہوئے ہیں وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد شراب کے اڈے کھلوا رہے ہیں۔ کس لیے؟ ٹورسٹ آئیں گے تو پیئیں گے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. جس شہر سے جس جگہ سے اسلام اتنے عروج پہ پہنچا ہو. اور تعجب بھی مت کیجئے سورہ محمد میں ان عربوں کو پہلے ہی دھمکی دی جا چکی ہے. اترانا مت, گھمنڈ نہ کھانا کہ رسول تم میں سے ہیں. اگر رسول کے مشن کو پیٹھ دکھائی تو ہم تم میں سے اٹھائیں گے, غیروں میں سے چن لیں گے. اور آج دیکھیے اگر اسلام پر انگلی اٹھتی ہے تو وہ ممالک جو اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں, ناچ گانا کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس بدی کی طرف پلٹ چکا ہے, ان کا نفس عیاشیوں کی طرف جا چکا ہے, ان کا نفس دوبارہ سے دور جاہلیت کی طرف جا چکا ہے. سورہ محمد کی دھمکی آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عربی چپ ہیں, عجمی بول رہے ہیں. فارسی عربی نہیں ہے, عجمی ہے. آج عربوں کی زبانیں بند ہیں, عجمیوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. اچھا, عجمی کے معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ عجمی کے معنی, عربی کے معنی جو وہ لوگ استعمال کرتے, کہتے ہیں عربی یعنی بولتا ہوا, عجمی یعنی گونگا. یعنی آپ کیا کہیں گے؟ شیر دہاڑ رہا ہے پھر بھی شیر, آرام کر رہا ہے پھر بھی شیر, چل رہا ہے پھر بھی شیر. لیکن ان کے یہاں الگ الگ ہے, سب معاملہ الٹا. آرام کر رہا ہے اسد, دہاڑ رہا ہے غضنفر, نظر گاڑ دی عباس, دوڑ پڑا شکار پہ تو حمزہ. الگ الگ نام ہے, الگ الگ نام ہے. تو اسی لیے کہتے تھے گونگا. شریعت نے زبان میں, عربی زبان میں تو قرآن نازل کیا. دیکھیے شریعت جب آدمی غرور کرتا ہے تو غرور کیسا توڑتی ہے شریعت. اسلام کیسا غرور توڑتا ہے. عربوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا, مصر والوں کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا, مصر والوں کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا, عربوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا. پروردگار نے عرب میں قرآن نازل کیا, ان کی زبان میں نازل کیا, لیکن دوڑ دوڑ کے جا رہی. یا رسول اللہ کوثر سے مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ تطہیر کی آیتوں میں کون ہے؟ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ارے تمہاری زبان میں نا ہم عاجز ہیں کہ اس کی بغیر کسی تفسیر کیے ہوئے ہم سمجھ سکیں. قرآن اگر ایسے ہی بڑے بڑے لوگوں نے رسول کے سامنے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر اللہ کی کتاب کافی تھی تو رسول سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا رسول اللہ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیے, ہمیں اس آیت. یعنی ہر زمانے میں کوئی تفسیر کرنے والا چاہیے, قرآن سمجھانے والا چاہیے. کون قرآن سمجھائے گا؟ کون قرآن بتلائے گا؟ ابن عباس ہیں, حبر الامہ ہیں. ابن عباس مسجد کوفہ میں ہیں, امیر المومنین کے پاس آئے, یا علی مجھے سورہ حمد کی تفسیر بتائیے. امیر المومنین سورہ حمد کی تفسیر بتانا شروع ہوئے, یہاں تک کہ سورج آ گیا, فجر کا وقت آن پڑا. ابن عباس کہتے ہیں یا علی آپ نے اتنی لمبی تفسیر کر دی, کیا حمد کی تفسیر ختم ہو گئی؟ امیر المومنین کہتے ہیں ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. کہا ابن عباس نے یا علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہتے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے. اب دیکھتے ہیں قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ مسجد کوفہ ہے, کائنات کا امیر ترین شخص ہے جسے امیر المومنین کہتے ہیں, ممبر کوفہ پہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے میں ہی وہ ہوں جسے بے کے نیچے کا نقطہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غرور کیسا توڑتا ہے پروردگار, کیسا غرور توڑتا ہے. عربوں کی زبان میں نازل ہوا قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آتا. مصر والے اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتے, کیا خوبصورت ہم کو پروردگار نے بنایا. عربوں کو دیکھو کیسے ہیں, ان کو دیکھو کیسے ہیں, ہم کتنے عالی شان, ہمارے پاس دریائے نیل, ہمارے پاس ایک سے ایک غلام, ہم کتنے خوبصورت ہیں, ہمارے یہاں کی عورتیں کتنی خوبصورت ہیں. پروردگار نے غیر یوسف کو لا کے مصر میں رکھ دیا. یوسف کی حسین ترین عورتیں یوسف کا حسن دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں. پروردگار جب غرور توڑتا ہے تو ایسا توڑتا ہے کہ پوری دنیا میں مثال بن جایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
آج دشمن ازا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے ہم فتوے لگا رہے ہیں، ہم حسین کے خلاف بول رہے ہیں تو ہم ایک دم عالی شان ہو گئے، ہم کچھ بن گئے، اپنے آپ کو بنا لیا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے غرور کو پروردگار کس جگہ اور کیسے توڑ رہا ہے۔ دنیا اسے یہ تو کہے گی بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہ نہیں جانتا اس نے حسین کی ازا کی مخالفت میں یزید کی حمایت کر دی۔ ارے لعنت ہو ایسے فتووں پر جو حسین کے خلاف اور یزید کی حمایت میں نکلتے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین نے لوگوں کے نفسوں کو جھنجھوڑ دیا۔ کیسے جھنجھوڑ دیا؟ امام تو ایک کے بعد منزلیں طے کر کے کربلا گئے، نہ کوفہ گئے، نہ بصرہ گئے، کہیں نہیں گئے امام، لیکن آج پوری دنیا میں امام حسین چھائے ہوئے ہیں۔ کیسے چھائے ہوئے؟ کا ایک ذات تھی کہ جس نے پورے لوگوں کے نفسوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کون؟ اسے علی کی بیٹی زینب کہتے ہیں، اسے علی کی بیٹی زینب کہتے ہیں۔ آج دنیا جناب فاطمہ زہرا اور جناب مریم کا مقابلہ کراتی ہے، تم کس سے مقابلہ کرا رہے ہو؟ اس کا مقابلہ اس سے کرا رہے ہو کہ جس کے بیٹے کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور عیسیٰ، ہاں میں نے مانا عیسیٰ نبی ہیں، سب سے آخر نبی سے پہلے آنے والے نبی ہیں، کتاب لانے والے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کس کو افضل کہا ہے تم نے فاطمہ زہرا سے؟ جس کا پہلا بیٹا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، جس کا آخری بیٹا آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا۔ جناب زینب کا مقابلہ نہیں ہے جناب مریم سے۔ کیوں؟ جناب مریم معصومہ ہیں، بالکل معصومہ ہیں، لیکن جناب مریم اور جناب زینب کا تقابل نہیں ہے۔ پہلے آپ جناب آسیہ اور جناب زینب کو سن لیں۔ قرآن میں جناب آسیہ کا ذکر آیا ہے۔ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی، قرآن نے تعریف کی، جنتی عورتوں میں سے آخر میں مار دی گئی۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، کیوں ان کا ذکر آیا قرآن میں؟ کیوں ان کی تعریف ہے قرآن میں؟ کس لیے ان کا اتنا ذکر؟ کہا کیونکہ جب جناب موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں تیرا دیا، دیکھیں پروردگار جب کشتی کو کنارے لگانا چاہتا ہے تو دریا بہ ادھر رہا ہو کشتی کو خود بخود ادھر پہنچا دیتا ہے۔ موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے دیکھا پانی ادھر بہ رہا تھا، میں نے چاہا کہ بچہ یہاں سے دور چلا جائے، لیکن خود بخود وہ صندوق بہتا ہوا محل کی طرف چلا گیا، اور محل میں جب گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ غسل کر رہی تھی کہ اس نے صندوق کو دیکھا، اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کو اٹھایا۔ بچے کو اٹھانے کے بعد جناب آسیہ کے دل میں پروردگار نے جناب موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ جناب موسیٰ داخل ہوئے گھر میں۔ اچھا غرور، میں نے کہا تھا نا جب پروردگار غرور توڑتا ہے تو کیسا توڑتا ہے؟ کتنے بچوں کو مروا ڈالا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو بنی اسرائیل کے مروا ڈالا فرعون نے۔ کیوں؟ ندا آ چکی تھی کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کو الٹ پلٹ دے گا، جس کی وجہ سے تیری یہ بادشاہت ختم۔ بچوں کو مروانا شروع کیا۔ پروردگار کے مد مقابل کھڑا ہو رہا تھا، جن بچوں کو تو گلیوں میں مروا رہا ہے، جس موسیٰ کے ذریعے تیری سلطنت پلٹنے والی ہے، اب اسے مار کے دکھا جو تیرے گھر میں بڑا ہوگا۔ موسیٰ خود فرعون کے گھر میں بڑا ہوگا۔ داخل ہوئے جناب موسیٰ، محبت ڈال دی گئی،
جناب موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بڑھے، کہا نہیں پتہ کس کا بچہ ہے، یہ تو ادھر سے بہتا ہوا آیا ہے، یہاں سے بہ کے آتا تو ہم سمجھتے کہ بنی اسرائیل کا۔ کسی نہ کسی صورت جناب موسیٰ کو بچا لیا گیا۔ توحید پرست تھیں جناب موسیٰ کو، اس کے علاوہ تو اور کوئی واقعہ نہیں ملتا نا جناب آسیہ کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ یعنی ایک نبی موسیٰ جیسے نبی کی زندگی بچانے والی کو آسیہ کہتے ہیں۔ موسیٰ جیسے نبی کی زندگی اور ان کی عظمت کو بچانے کے لیے، ان کی نبوت تاکہ چلے، پروردگار نے جناب آسیہ کو منتخب کیا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں جناب زینب نے کس کس چیز کی حفاظت کی۔ جناب زینب نے مقصد حسین کی حفاظت کی۔ جناب زینب نے مقصد حسین میں چونکہ مقصد پیمبر بھی ہے، مقصد آدم بھی ہے، مقصد عیسیٰ بھی ہے، مقصد موسیٰ بھی ہے، مقصد یحییٰ بھی ہے، مقصد زکریا بھی ہے، مقصد یونس بھی ہے، تمام انبیاء کا مقصد جناب امام حسین کے مقصد میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کو بچانا امام حسین کے مقصد میں ہے، دین پیمبر کو بچانا امام حسین کے، خود اللہ کی وحدانیت کو اس دنیا میں آشکار کرنا امام حسین کے مقصد میں ہے۔ آسیہ اسے کہتے ہیں جو ایک نبی کی زندگی بچائے، زینب اسے کہتے ہیں جو شریعت اسلام کی زندگی کو پروانہ دے، زینب اسے کہتے ہیں جو شریعت اسلام کو بلندی تک لے جائے، زینب اسے کہتے ہیں جو مقصد امام حسین کی حفاظت کرے۔ اب خود سوچو، آسیہ افضل یا زینب افضل؟ آسیہ ایک نبی کی جان بچاتی ہیں، جناب زینب شریعت کو آگے بڑھاتی ہیں۔ جناب مریم کے لیے روایت ملتا ہے کہ جناب مریم جب بھوک لگتی تھی تو جنت سے کھانا آتا تھا۔ جناب زکریا پوچھتے تھے یہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ کس کا کمال ہے؟ جناب مریم کا کمال۔ اب بات آ گئی ہے تو کہتا ہوا چلو، جناب مریم جب جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ چپ رہنا، کچھ بولنا نہیں ہے تمہیں۔ کون بولے گا؟ بچہ بولے گا۔ کیا بولا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بنایا گیا ہوں، مجھ پہ کتاب خدا نازل ہوئی ہے۔ یہ مسلمان ہم پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کہا جب علی کی ولادت ہوئی تو علی نے کہا کہ ہم توریت، یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب سنیے گا جواب۔ جناب مریم ہے معصوم، جناب عیسیٰ ہے معصوم، جناب رسول خدا ہے معصوم، امیر المومنین ہے معصوم، لیکن فرق ہے، جناب مریم عصمت صغرا پہ ہیں لیکن رسول اللہ عصمت کبریٰ پہ ہیں۔ جناب عیسیٰ عصمت صغرا پہ ہیں، امیر المومنین عصمت کبریٰ پہ ہیں۔ معصوم تمام انبیاء ہیں لیکن آپ صرف 14 معصومین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب عصمت کبریٰ پہ ہیں، بڑی عصمت کے مالک ہیں۔ اس مسلمان پہ نہایت تعجب آتا ہے جب عصمت کبریٰ چھوٹے معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے، وہ اپنے نبی ہونے کا اقرار کرے تو پوری دنیا مان لیتی ہے۔ جب ایک عصمت کبریٰ پر حامی نبی اگر ایک عصمت کبریٰ کو اپنی آغوش میں لے لے تو یہی مسلمان جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پر کنکر لیا، بے زبان پتھر لیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، اس پہ تعجب نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین جو جان رکھتے ہیں اگر وہ کہہ دے میں قرآن سناؤں، تورات سناؤں، انجیل یا زبور یا قرآن سناؤ تو اس پہ تعجب ہے۔ یعنی اب تعجب اس بات پہ نہیں ہے، تعجب ان کے فکروں پہ ہے جن کے اندر ناسبیت گھس گئی ہے۔ پتھر کا کلمہ پڑھنا یہ تو شان پیمبر میں آ گیا، کیا یہ شان پیمبر میں سے نہ تھا؟ علی نے اگر کسی کی گود میں آنکھ کھولی تو رسول کی گود میں آنکھ کھولی۔ علی کا کمال نہیں تھا کہ علی کہہ رہے تھے میں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یہ تو رسول کی آغوش کا کمال تھا کہ رسول کی آغوش میں ہی آتے علی نے کہا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ جناب مریم کھانا آ جاتا ہے جناب مریم کے لیے،
جناب مریم جناب عیسیٰ کی صرف حفاظت کرتی ہیں، کھانا وغیرہ اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ملتا نا، لیکن جناب زینب دین کی حفاظت کرتی ہیں۔ تم جناب سیدہ کا تقابل جناب مریم سے کرانے چلے ہو، جناب زکریا معصوم ہیں، جناب زکریا معصوم ہیں، نبی ہیں جناب زکریا، خالو ہیں رشتے میں جناب مریم کے۔ جناب مریم زکریا کے گھر کا کھانا نہیں کھا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ زکریا کھانا نہیں بنا رہے ہیں، زکریا کھانا نہیں بنا رہے، کھانا کون بنا رہا ہے؟ زکریا کی زوجہ کھانا بنا رہی، جو معصوم نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں، اس در کی کنیز پر میرا لاکھوں سلام ہو۔ ایک دن روٹی فاطمہ بناتی ہیں، ایک دن روٹی فضہ بناتی ہیں، فضہ کی بھی روٹی بنائی ہوئی حسنین کھاتے ہیں، فاطمہ کی بنائی ہوئی روٹی حسنین کھاتے ہیں۔ یہ جناب فضہ کا مرتبہ ہے۔ اور اسی نسل میں ایک شخص اور گزرا ہے جس کا نام ہے جعفر طیار، جعفر طیار علیہ السلام۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب اسلام ابھی پھیل رہا تھا تو جناب جعفر طیار علیہ السلام کو رسول اللہ نے حبش بھیج دیا۔ کیوں؟ جب ہجرت کرنے والے تھے، باقی سب تو مدینے آئے، آپ کو حبش بھیج دیا، آپ وہاں تھے۔ جب آپ پلٹ کے آئے ہیں تو جنگ خیبر فتح ہوئی ہے، تو خود رسول اللہ کہتے ہیں کون سی جنگ؟ خیبر فتح ہوئی ہے، جس کے دور دور تک امکان نہ تھے کہ رسول اس جنگ کو جیتیں گے، رسول اس جنگ کو جیتیں گے، اس جنگ کی فتح ہوئی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اپنے امت والوں سے بتاؤ میں خیبر کی جیت کی خوشی مناؤں یا جعفر طیار کے پلٹ آنے کی خوشی مناؤں؟ ہاں، میرے لیے جعفر طیار کا پلٹ آنا زیادہ بہتر، یہاں تک کہ خیبر کے حصے میں جناب جعفر طیار کا بھی حصہ لگا۔ جنگ موتا آتی ہے، جنگ موتا نام سنا ہوگا آپ نے۔ جنگ موتا میں پروردگار نے، رسول اللہ نے علم جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں دی، اس کے بعد 2 لوگ اور شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہا اگر کوئی علم اٹھائے تو وہ آگے بڑھتا جائے گا، پیچھے نہیں آئے گا۔ لیکن اس جنگ میں عجیب ہے، جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے، اس کے بعد ایک اور صاحب شہید ہوئے، اس کے بعد ایک اور شہید ہوئے، ایک صاحب آگے بڑھے جنہیں لوگ سیف اللہ بڑی محبت سے کہتے ہیں، وہی سیف اللہ کہ جنہوں نے احد کے میدان میں پیچھے سے گھوم کے آ کے رسول کے لشکر پہ حملہ کیا تھا، سیف اللہ ہے وہ علم اٹھاتے تو ہیں لیکن ہائے رے بدقسمتی، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے آتے ہیں۔ جناب جعفر طیار ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ کرتے کرتے آپ کا ایک ہاتھ کٹا، آپ کا دوسرا ہاتھ کٹا، یہاں تک کہ آپ اپنے سر کے بل لیٹ گئے اور اپنے پیروں سے علم کو تھامے رکھا کہ علم گرنے نہ پائے، یہ علم گرنے نہ پائے۔ آج مفتیان اعظم نکل کے علم کے خلاف جو فتوے دیتے ہیں، ذرا دیکھیں اس علم کے لیے جعفر طیار جیسے صحابی، حضرت حمزہ جیسے صحابیوں نے اپنی زندگی قربان کر دی کہ علم گرنے نہ پائے، اور یہ فتویٰ دے کے کہتے ہیں ان علم کو دیکھنا نہیں ورنہ نکاح ٹوٹ جائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو ہمیشہ پشتیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، بلندیوں میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ جناب جعفر طیار جب شہید ہوتے ہیں تب آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اے جعفر تم تو تیار ہو۔ تیار کہتے ہیں اڑنے والے کو۔ جب کسی نے پوچھا تیار کیوں، اڑنے والا کیوں، کہا اس لیے کیونکہ پروردگار جنت میں ان کو 2 پر عطا کرے گا، ان کو 2 پر عطا کرے گا جس کے سہارے یہ جنت میں ادھر سے ادھر پرواز کریں گے، اڑیں گے، اس لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں جناب زینب اور جناب جعفر طیار کا ذکر اس لیے کر دیا کیونکہ آج سے مجھے بنو ہاشم کے مصائب پڑھنے اور شروعات حضرت اون محمد سے، اور دونوں کی نسبت جا کے جناب جعفر طیار اور جناب زینب سے ملتی۔ شام میں جناب عبداللہ بن جعفر تجارت کا کام کیا کرتے تھے، مدینے میں نہیں تھے جب امام حسین نے سفر کیا۔ جب پلٹ کے آئے تو انہیں خبر ملی کہ امام حسین جا چکے ہیں۔
جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین جا چکے تو اپنے بچوں کو لیا اور امام حسین کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے امام حسین جس مسند پہ بیٹھے تھے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ طواف، اور طواف کرنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کے بابا نے کہا تھا جب حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکلے تو سمجھ جانا کہ حسین اپنی شہادت پیش کرنے جا رہا ہے۔ مجھ پر تو جہاد ساکت ہے کیونکہ میرے پیر میں زخم ہے، لیکن اے مولا اگر آپ پہ کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے تو اون کو زینب کی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے اپنے آپ پہ قربان کر دیجیے۔ تقبل اللہ خیر الجزا۔ دیکھیے اگر رونا نہ آئے تو ہائے ضرور کہنا، کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کا مصائب ہے کہ جن کی ماں ان کے جنازوں پر روئی نہیں، سر آ گیا ماں روئی نہیں، سب کے جنازوں پر کوئی نہ کوئی رونے والا تھا، ان دونوں بچوں کے جنازے پر رونے والا کوئی نہیں، شام میں سب کے سر کو لینے والا کوئی نہ کوئی تھا، ان دونوں کے بچوں کے سر لینے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں اپنے بھائی حسین کا غم مناؤں گی، اپنے بچوں کا غم نہیں مناؤں۔ روایت کہتی ہے روز عاشوراء ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ بنو ہاشم کا سلسلہ چالو ہو گیا۔ کبھی علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، کبھی اولاد عقیل میدان میں جاتی ہے، اب کون؟ اون و محمد کی باری ہے۔ امام حسین اذن نہیں دے رہے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، بار بار آتے ہیں بچے، امام حسین اجازت نہیں دے رہے۔ جناب زینب لے کے آتی ہیں بچوں کو امام حسین کی خدمت میں، اے بھیا آپ ان دونوں بچوں کو میدان کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ امام نے جناب زینب کے کہنے پر دونوں بچوں کو اجازت دے دی۔ جناب زینب نے بچوں کو آراستہ کیا۔ روایت کہتی ہے ایک کو حضرت عباس نے رہوار پہ سوار کیا، دوسرے کو امام حسین نے رہوار پر سوار کیا۔ جناب فضہ کو جناب زینب نے مامور کیا کہ تم دیکھو جو بھی منظر دکھائی دے تم آ کے مجھے خبر دینا۔ جناب فضہ خیمے پر ہیں، جناب اون و محمد میدان میں گئے، دونوں بھائیوں نے کہا دیکھو ہم میمنہ پہ اور میسرہ پہ مل کے حملہ کریں گے، پھر آ کے قلب لشکر میں ملیں گے، ہم دونوں ایک ساتھ جنگ کریں گے۔ دونوں ایک ساتھ جنگ کے میدان میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جناب فضہ آ کے کہتی ہے بی بی مبارک ہو آپ کے بچے میسرہ کی طرف گئے ہیں، بی بی مبارک ہو آپ کے بچے قلب لشکر پہ گئے ہیں، بی بی مبارک ہو آپ کے بچے عمر سعد کے خیمے کی طرف گئے ہیں تاکہ عمر سعد کو قتل کیا جائے۔ اتنے میں فضہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، اے بی بی مبارک ہو ارے آپ کے بچے فرات تک پہنچ گئے۔ ارے یہ کہنا تھا جناب زینب نے اپنی پیشانی کو سجدے میں گرا، پروردگارا دودھ کی آبرو رکھ لینا، ارے اگر بچے نہر تک پہنچ گئے کہیں پانی پی لیا، ارے حسین کے بچے پیاسے، زینب کے بچے سیراب۔ دونوں بچے نہر سے پلٹ کے آئے، اماں کی وصیت یاد تھی، جناب زینب نے دونوں بچوں کو نصیحت کی تھی دیکھو بیٹا کچھ بھی ہو جائے فرات کا رخ نہ کرنا۔ بچے پلٹ کے آئے، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے جب ایک دم سے تھک گئے تو ان ملعونوں نے ایک سازش بنائی، کہا دیکھو یہ بچے جب تک آپس میں لڑتے رہے تو ان پہ قابو پانا مشکل ہے۔ ہاں ہاں کیسے قابو پاؤ گے؟ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں، کیسے ان پر تم فتح کامیابی حاصل کر سکتے ہو؟ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دونوں کو پہلے جدا کرو، جب دونوں جدا ہو جائیں تو اون کے سامنے کہنا محمد کو ہم نے مار دیا، محمد کے سامنے کہنا ہم نے اون کو مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنو ہاشم میں آپس میں بڑی محبت ہے۔ ایسا ہی ہوا، دونوں بھائیوں کو جدا کیا گیا، اون کے سامنے کہا ہم نے محمد کو مار دیا، محمد کے سامنے کہا ہم نے اون کو مار دیا، دونوں
دونوں بھائیوں نے ایک چیخ بلند کی اور نے کہا بھیا محمد، محمد نے کہا بھیا محمد۔ ارے ایک کے سینے پر نیزہ لگا، دوسرے کے سر پر تلوار۔ مامو جان ارے ہماری خبر لیجئے۔ ایک جانب سے عباس دوڑے، ایک جانب سے حسین دوڑتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آن نے تو دم توڑ دیا لیکن محمد میں ابھی جان باقی ہے۔ میں نے کہا نا جب دونوں بچے میدان کی طرف جا رہے تھے، جب دونوں بچے میدان کی طرف جا رہے تھے تو ایک کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کو جناب عباس نے سوار کرایا، ایک کو امام حسین نے۔ اب وہ وقت بھی آیا ہے، اے عباس و حسین، جیسے بچوں کو سوار کرایا تھا ویسے ہی بچوں کے جنازے بھی اٹھاؤ۔ اب سمجھ میں آیا جب عباس نے جناب اون و محمد کے جنازے اٹھائے ہوں گے کس زبان سے کہا تھا آقا اب تو مرنے کی اجازت دیجئے، اب تو گود کے پالے۔ بس عزیزو کیونکہ جناب زینب کو پرسہ دینا ہے، جناب زینب کو پرسہ دیجئے۔ تمام روایتوں کو چھوڑتے ہوئے جب 11 محرم کو اسیران کربلا کا قافلہ لے جایا جانے لگا تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، تمام لاشوں پر رونے والے تو ہیں لیکن ان بچوں کے لاشیں پر کوئی رونے والا نہیں ہے، کیا ان کی ماں مر گئی؟ کہا نہیں، ان کی ماں زندہ ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں آتی؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ حسین کی بہن ہے، وہ حسین پر گریہ کرے گی، اپنے بچوں پہ گریہ نہ کرے گی۔ روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ شام میں پہنچا اور جب سر واپس آنے لگے، تمام سروں کو لینے والا کوئی نہ کوئی تھا۔ اکبر کے سر کو کسی نے لے لیا، عباس کے سر کو بڑھ کے ام کلثوم نے لے لیا، اصغر کے سر کو رباب نے لے لیا، قاسم کے سر کو جناب ام فروا نے لے لیا، حسین کے سر کو جناب زینب نے لے لیا، لیکن کوئی نہ تھا جو ان دونوں بچوں کے سروں کو لیتا۔ کسی نے سوال کیا، کسی عورت نے سوال کیا یہ بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کہا نہیں۔ تب ان سروں کی ماں کہا وہ حسین کی بہن ہے، وہ حسین پہ روئے گی، اپنے بچوں پہ نہ روئے گی، لیکن ماں کا دل ہے نا، لیکن ماں کا دل ہے نا۔ ماں کا دل ہے نا۔ جب قافلہ پلٹ کے مدینے آیا، جناب زینب اپنے گھر گئی، دو ننھے مسلح دیکھے، دو ننھے بستر، ماں کا کلیجہ پھٹا، اے میرے لال ارے مجھے معاف کرنا، میں حسین پہ گریہ کرتی رہی، تم پہ گریہ نہ کیا۔ اے بی بی زینب آج یہ حسین کے عزادار، آپ کو جناب اون و محمد کا پرسہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لهم۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہماری عزا کو اس قابل بنا کہ ہمارا وقت کا امام اس سے راضی و خوشنود ہو سکے۔ پروردگارہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گرد ہے خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحرین میں ہو رہے شیعوں کے ظلم پر جو بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار